محترمہ، آپ اس وقت ایک ہوٹل میں ہیں جو پبلک پلیس ہے۔ آپ کا گھر یا پھر میری گاڑی نہیں ہے جہاں آپ اپنا شوق پورا کر رہی ہیں۔ ابھی زندگی پڑی ہے، روتی رہیے گا۔ مکتوم کا لہجہ استہزائیہ ہو گیا تھا اور وہ اس کے انداز سے مزید بلبلا اٹھی تھی۔ دیکھو، مجھے مشکوک مت کرو، میں لوگوں کو صفائیاں نہیں دے سکتا۔ اس نے لفظ صفائیاں پہ خاص زور دیا تھا اور وہ اس لفظ سے جیسے زمین میں گڑ گئی۔ اگرچہ وہ اس پہ چوٹ نہیں کر رہا تھا، پھر بھی اس کی بات اس کے دل میں چبھ گئی تھی۔ اور پھر باقی تمام رستے وہ یوں ہی ساکت و صامت رہی تھی۔ لاہور پہنچ کر وہ جس گھر میں آئی، وہ گھر اس کے لیے یکسر اجنبی تھا۔ ایک چوکیدار تھا جو ان کو دیکھتے ہی چاقو چوبند ہو گیا تھا۔ صاحب، کھانا لے آؤں؟ نہیں، کھانا کھا کر آئے ہیں، تم جاؤ آرام کرو۔ ایم سوری، مجھے خیال ہی نہیں رہا، آؤ تمہیں اوپر چھوڑ دوں۔ وہ اسے چپ چاپ کھڑے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا تھا اور وہ اس کی میت میں سیڑھیاں چڑھتی ایک بیڈ روم کے سامنے آ رکی تھی۔ وہ دروازے کا ہینڈل گھما کر اندر داخل ہوا اور تمام لائٹس آن کر دیں۔ یہ بیڈ روم میرا ہے، اس کے علاوہ ابھی تک میں نے کوئی اور کمرہ سیٹ نہیں کیا اور نہ ہی فرنیچر وغیرہ رکھوایا ہے۔ چند دن تمہیں مجھ کو اور مجھے تم کو برداشت کرنا پڑے گا اور ایک ساتھ رہنا پڑے گا، اس لیے جتنے دن تم یہاں رہو گی یہ کمرہ تمہارا بھی اتنا ہی ہوگا جتنا میرا۔ اس نے اپنے شاندار سے بیڈ روم کی طرف اشارہ کیا تھا جس کی سجاوٹ سے ہی اس کے مکی کی نفاست پسند اور اعلیٰ ذوق کی ترجمانی ہو رہی تھی، اور وہ ہر چیز کو چپ چاپ بس دیکھے جا رہی تھی۔ پھر وہ تو کپڑے بدلنے چلا گیا، لیکن وہ بیڈ پہ بیٹھی اپنی سابقہ سوچوں میں چکرانے لگی۔ وہ واپس آیا تو اسے غیر مرئی نقطے پر گھورتے ہوئے پایا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ وہ ایک چبھن محسوس کر رہی تھی اور اس چبھن دینے والے کانٹے کو نکالنا چاہتی تھی۔ اسی لیے جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو بے حد آہستگی سے بولنا شروع کیا تھا۔ اگر آپ کے خیال میں میں جھوٹ کہہ رہی ہوں یا آپ کے دل میں کوئی شک ہے تو آپ بھی سب کی طرح بس آگے ایک لفظ بھی نہ کہنا۔ وہ یکدم سخت لہجے میں بولتا اس کی سمت پلٹا تھا۔ میں جانتی ہوں، ہر انسان کی سوچ آزاد ہے، جہاں انسان نہیں بھی چاہتا وہاں بھی چلی جاتی ہے، لیکن اس سوچ سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ، لیکن میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جاننا چاہتا، کیونکہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائیوں اور تمہارے نیک، با کردار، با اصول اور اعلیٰ خاندان کی طرح مجھے تمہاری صفائیوں کی اور وضاحتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آئندہ کبھی سوچنا بھی مت کہ مکتوم شاہ تم پہ شک کرتا ہے یا تمہیں جھوٹا سمجھتا ہے۔ کل جو بھی تھا گزر گیا، آج تم میری عزت ہو اور مجھے اپنی عزت پہ اعتماد ہے۔ یہ اعتماد کبھی متزلزل نہیں ہوگا، اس لیے اب تم سو سکتی ہو۔ وہ انتہائی دو ٹوک انداز میں ہاتھ اٹھا کر بولا تھا اور وہ خاموش رہ گئی تھی۔ وہ شخص عجیب تھا، کبھی غصے اور اجنبیت سے بھرا ہوا، کبھی اعتماد، مان اور اپنائیت سے مالا مال۔ اسے ایک بار پھر اپنی حالت پہ زاروں رونا آیا تھا، مگر اب کنٹرول کرنا پڑا کیونکہ بالکل قریب ہی تو وہ سو رہا تھا۔ شہرزاد پڑھنے کے لیے لاہور جا رہی تھی۔ زرینہ کی اطلاع پہ ہمراہ یکدم اچھل پڑی تھی۔ لاہور؟ جی ہاں، لاہور کی پنجاب یونیورسٹی کو عزت بخشنے کا ارادہ ہے اور پیر سائی نے اجازت بھی دے دی ہے۔ ان کی ساری پابندیاں صرف ہمارے لیے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے کھلی چھوٹ ہے۔ زرینہ کے لہجے سے جلن اور بدگمانی کی بو آ رہی تھی، جبکہ ہمراہ کو خوشی ہوئی تھی۔ اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ پڑھنے کے لیے کوشش ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ کالج کے بعد ہم ہی آرام سے گھر بیٹھ گئی تھی، انہوں نے نہیں کہا تھا۔ اگر انہوں نے ہم پہ پابندی عائد کرنا ہوتی تو کالج ہی نہ جانے دیتے۔ اور ایک بات تم بھول رہی ہو کہ مومنہ پھپھو نے بھی یونیورسٹی سے ہی ماسٹرز کیا تھا۔ اچھی طرح جانتی ہوں، اپنی بہن اور بیٹی کے لیے ہی تو۔ پلیز رینا، تم کیوں خواہ بات کو بڑھا رہی ہو؟ اگر تم بھی پڑھنا چاہتی ہو تو ابھی بھی وقت ہے، جا کر کہہ دو پیر سائیں سے، وہ تمہیں منع نہیں کریں گے۔ زرینہ اور ہمراہ کی تکرار خاموشی سے سنتی خزینہ رہ نہ سکی اور بالآخر بول ہی پڑی تھی۔ خزینہ زرینہ کی بڑی بہن اور ہمراہ کی ہونے والی بھابھی تھی۔ اگر انہوں نے منع کر دیا تو وہ جیسے ان کو دکھانا چاہتی تھی کہ پیر سائیں صرف اپنی اولاد کا بھلا سوچتے ہیں، کسی اور کی نہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اگر انہوں نے منع کر دیا تو تم جیتی اور ہم ہارے، یہ کیا بات ہوئی؟ بلکہ یہ کہو، اگر مجھے پڑھنے کی اجازت نہ ملی تو پھر شہرزاد بھی لاہور نہیں جائے گی۔ اس نے خزینہ اور ہمراہ کو چیلنج کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی صورت دیکھ کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، ہم شہرزاد کو بھی نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے حامی بھر لی تھی۔ ہائے، کیا ہو رہا ہے؟ اچانک شہرزاد اندر داخل ہوئی تھی۔
جو ہونا چاہیے۔ زرینہ اس کے قریب سے گزر کر باہر چلی گئی تھی اور شہزاد آگے بڑھ کر ہمراہ اور خزینہ کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میرے ساتھ ہی ایڈمیشن لے لیتی، شہرزاد کو جان کر خوشی ہوئی۔ یوں شہرزاد کا ووٹ بھی زرینہ کے حق میں چلا گیا۔ لیکن کچھ نہیں، جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب آرام سے گھر بیٹھو۔ اب کیا شہرزاد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے حویلی کی تمام عورتیں اٹھ کر یونیورسٹی چلی جائیں گی؟ ارمغان شاہ کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ محترمہ زرینہ کے بڑے بھائی تھے، مگر پیر سائی مجھے اجازت دے چکے ہیں۔ تم نے اجازت مانگی، انہوں نے دے دی، اب میں منع کر رہا ہوں، اس لیے تم کہیں نہیں جاؤ گی، بات ختم۔ لیکن لالا جی، شہرزاد بھی تو پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، وہ بھی اتنی دور۔ اگر شہرزاد خدا نخواستہ مر گئی تو کیا تم بھی مر جاؤ گی؟ ارمغان شاہ جھنجھلا چکا تھا۔ زرینہ بے بس ہو گئی اور اپنی بے بسی پہ کھولتے ہوئے وہ باہر نکل آئی۔ لیکن رات کے کھانے کے وقت پیر سائی نے یہ قصہ دوبارہ سے چھیڑا تھا۔ کیوں ارمغان شاہ، تمہیں زرینہ کے آگے پڑھنے پہ کیا اعتراض ہے؟ پیر سائی کا ٹھہرا ہوا نرم لہجہ زرینہ کے لیے حمایت لے ہوا تھا۔ خزینہ اور ہمنا نے بھی یک وقت زرینہ کو دیکھا، وہ نظر چرا گئی تھی۔ یہ میری بہن ہے، اسے میں جانتا ہوں، یہ بہت جذباتی ہے، اور جذباتی لوگ دنیا کے اس جنگل میں یا تو آگ لگا دیتے ہیں یا پھر آگ کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اسے کوئی نقصان، کوئی تکلیف ہو، جس کے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ گھر میں رہے۔ ارمغان شاہ کے جواز پہ سب کو حیرانی ہوئی تھی۔ تو کیا شہرزاد جذباتی نہیں ہے؟ زرینہ جھٹ سے بولی تھی، اور ارمغان شاہ نے ملامتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہارے جذباتی پن کا یہی ثبوت دیکھ لو کہ تم سے خاموش نہیں بیٹھا جا رہا۔ ارمغان شاہ کی بات پہ وسعت پڑا گئی تھی، جبکہ پیر سائی اور باقی سب بے ساختہ مسکرا دیے تھے۔ میرا خیال ہے کہ زرینہ کو اب اجازت مل ہی جانی چاہیے۔ میرا بی بی نے بھی نرمی سے حمایت کی، اور پھر اسے اجازت تو مل گئی، لیکن اسلام آباد یونیورسٹی کے لیے، اور ویسے بھی لاہور یونیورسٹی کی ایڈمیشن ڈیٹ آج سے 4 روز پہلے ختم ہو گئی تھی۔ البتہ فائن آرٹس کے داخلے اوپن ہو چکے تھے، لیکن وہ فائن آرٹس سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی، اپنی ہی ضد گلے پڑ گئی تھی۔ مکتوم شاہ کہاں ہو اس وقت؟ وہ اپنی جیب سے گاڑی کی چابی نکال کر گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا، جب اچانک ہی پیر سائی کی کال آ گئی تھی۔ جی میں بس نکل ہی رہا ہوں، آپ نے جو کام کہے تھے سب ختم کر لیے ہیں۔ اس نے اس لیے کہ وہ پریشان نہ ہو فوراً وضاحت دی تھی۔ ارے کاموں کو گولی مارو، آتے ہوئے ہاسٹل سے شہرزاد کو بھی لیتے آنا، اس کے ایگزام ختم ہو گئے ہیں۔ پیر سائی نے جو کام کہا وہ اسے خاموش کرنے کے لیے کافی تھا۔ ہیلو، سن رہے ہو نا؟ جی لے آؤں گا، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے کال بند کی تھی۔ اب اسے اسلام آباد کا رخ کرنے سے پہلے شہرزاد کے ہاسٹل کی سمت جانا تھا۔ وہ کبھی بھی اسے لینے جاتے ہوئے دل سے رضامند نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ مجبوری اور مروت کے مارے جانا پڑتا تھا، اور وہ ہمیشہ اسے دیکھ کر ناک منہ چڑھاتی تھی، اور جہاں موقع ملتا وہاں طنز کے تیر چھوڑنے سے بھی باز نہیں آتی تھی۔ اس نے ہاسٹل کے احاطے میں گاڑی پارک کی اور نیچے اتر کر گہری سانس کھینچی، جیسے اپنے آپ کو برداشت کرنے کے لیے تیار کر رہا ہو۔ پھر ذرا سنبھل کر قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ وارڈن اسے جانتی تھی، اس لیے ڈرائنگ روم میں لے آئی تھی۔ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے اور شہرزاد کو بھجواتی ہوں۔ شکریہ، چائے کی کوئی ضرورت نہیں، ذرا جلدی نکلنا ہے، آپ پلیز شہرزاد کو بلا دیں، وہ یقیناً تیار ہی ہوگی۔ اس نے وارڈن کو خاطر مدارت سے روک دیا تھا۔ ایک دفعہ پیر سائی یہاں آ چکے تھے اور اس ہاسپٹل کی مزید ترقی کے لیے ایک بھاری رقم بھی دے کر گئے تھے۔ اس حوالے سے وہ کچھ زیادہ ہی مہمان نواز ہو جاتی تھی، اور جب سے شہرزاد یہاں آئی تھی سب سے زیادہ آمد مکتوم شاہ کی ہوئی تھی۔ کبھی وہ اسے کیش دینے کے لیے آتا، کبھی اسے چھوڑنے کے لیے، اکثر اسے لینے کے لیے آتا تھا، کیونکہ وہ بھی لاہور میں ہی ہوتا تھا۔ آج کل CSS کی تیاریوں میں مصروف تھا، اور پیر سائی اکثر شہرزاد کے کام اس کے ذمے لگا دیتے تھے۔ چند منٹ بعد ڈرائنگ روم میں محترمہ شہرزاد کے تیکھے نقوش سے مزید صورت دکھائی دے رہی تھی، جس میں سے چند نقوش مکتوم شاہ کو دیکھنے کے بعد مزید تیکھے ہو گئے تھے۔ اس نے اس کے قریب آ کر اپنے سامان سے بھرا بیگ پٹخ دیا تھا۔ باقی سب مر گئے تھے کیا؟ یہ تو جا کر ہی پتہ چلے گا، بس آپ کے چلنے کی دیر ہے، وہ بھی سرد مہری سے کہتا اس کا بیگ اٹھا کر باہر نکل آیا تھا، اور وہ اس کے جواب پہ تل ملاتی ہوئی اس کے پیچھے نکلی تھی۔ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا
کہ وہ اس کی جلی کٹی باتوں کے جواب میں کچھ کہتا، مگر جب کہتا تب آگ لگا دینے کی حد تک کہہ دیتا، اور وہ گھنٹوں نہیں دنوں اور مہینوں کے حساب سے سلگتی رہتی تھی۔